سخی عباس کی والدہ گرامی جناب فاطمہ ام البنین. ابرار بھائی جملہ سنیں. ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ. وہ آسمان وفا ام البنین ہے جس کا ابھرتا ہوا چاند عباس ہے. چلے میں صدر تبدیل کرتا ہوں. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. لمحہ بھی خطیب اور مجمع میں تاخیر ہو جائے تو یہ آپ کی غیر حاضری کی دلیل ہوئی. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں. ہر ماں کی خواہش ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. چاند سا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے. اسے ام البنین کہتے ہیں. سرکار عباس کے نانا کا نام حزام تھا. جناب عباس کی نانی کا نام سمامہ بنت سہیل تھا. مجھے حکم ہے اس لیے میں حضرت عباس کے ننہال پڑھنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. آپ منبر سے سنتے ہیں غازی کے دادا کے فضائل، غازی کے بابا کے فضائل. میں آپ کو سناؤں غازی کے نانا کے فضائل، کیونکہ مولا ہونا بھی ایسا چاہیے جن کی ماں کا کردار بھی منبر سے پڑھو تو شرمندگی نہ ہو. اور کتابیں گواہ ہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم سر فخر سے اٹھا کے جیا کرو، سینہ تان کے جیا کرو. ہمارے پاس امام ایسے ہیں جن کے شجرے بھی پڑھے تو شرمندگی نہیں. فقیر شام نے بلایا تھا دربار میں امیر کائنات کے بیٹے کو، اور میرے مولا حسن کو دربار میں بلا کے اس نے 7 بندے بٹھائے اور بٹھا کے کہا جب حسن آ جائے تو ہر ایک نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے اور حسن کے خاندان کی توہین کرنے. امام حسن دربار میں آئے، 7 کے 7 تنخواہ دار کتے اٹھے اور ایک ایک نے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا امیہ میں یہ فضیلت تھی، ان کے خاندان میں یہ فضیلت تھی. یہ فضائل پڑھتے گئے. جناب حسن کے چہرے پہ نہ ایک لمحے کے لیے کوئی خوف آیا، نہ ایک لمحے کے لیے پریشانی آئی. اب جتنے یہاں سے لے کے آخر تک باہر تک حسن کے نوکر بیٹھے ہو، میں جملہ پڑھنے لگا ہو اور تمہارے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے. امیر کائنات کے بیٹے جناب حسن جب 7 کے 7 امیہ کے فضائل پڑھ کے چپ ہو گئے، جناب حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے بڑا تم نے اپنے آبا و اجداد پر فخر کیا ہے. جاؤ میں حسن تمہیں کہتا ہوں میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور علی سے لے کے آدم تک شجرہ بھی پڑھتا ہوں، کردار بھی پڑھتا ہوں، اور تم سب کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے تو کوئی میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا. ہم سب کے سامنے پڑھیں. سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے، سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں. پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اور یہ اعزاز صرف علی کی ولایت میں ہے. علی بن ولی اللہ پڑھنے کے لیے ماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے. جناب حزام حضرت ابوالفضل عباس کے نام علی بھائی فضیلت کیا تھی جناب حزام نے. یہ عرب کے بہادر ترین فرد،
جناب عباس کے ننہال کا تعلق بنی کلاب سے تھا، اور بنی کلاب عرب میں بہادری میں مشہور تھے. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. بہادری، کیونکہ عرب کا ہر قبیلہ کسی نہ کسی وجہ سے مشہور. ہاشمی عزت میں مشہور، بنو سکیف حسن میں مشہور، بنو امیہ خباثت میں مشہور. اور بنی کلاب بہادری میں مشہور. کتنے بہادر تھے کہ جناب حزام کے والد کا لقب تھا نیزوں سے کھیلنے والا. عرب کے قبائل کے لوگ اپنے جوانوں کو جناب حزام کی شاگردی میں دیتے تھے، اور جناب حزام جب انہیں تلوار چلانا سکھا دیتے تھے تو انہیں ڈگری کیا دیتے تھے؟ ان کی تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ دیتے تھے. اور اگلی لطف کی بات بتاؤں، پھر وہ میدان جنگ میں جو حزام کے شاگرد ہوتے تھے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے تلوار دکھاتے تھے. ان کی اٹھتی ہوئی تلوار دیکھ کے مخالف واپس چلا جاتا تھا کہ یہ حزام کا شاگرد ہے. جس کے نانا کی تلوار بندے برداشت نہیں کرتے تھے، اس کے بیٹے کا وار کیسے برداشت؟ لوگ جناب حزام کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تلوار سے بھی ڈرتے تھے. بنی کلاب خاندان کی ایک نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. لوگ روب کی وجہ سے ان کے جانوروں کو ایسے رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا. بنی کلاب اپنے جانور کے گلے میں رسی ڈالنا توہین سمجھتے تھے. جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب سے کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. میں بالکل موضوع پہ آ گیا ہوں، آپ کو توجہ پوری رکھیں. جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. ابرار بھائی بعض اوقات بندے ممبر سے کہہ دیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بہادر عورت چاہیے. بہادر عورت کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا. مولا امیر المومنین نے فرمایا بہادر خاندان چاہیے. کیوں؟ مولا امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے. یہ میرا کلیہ نہیں، یہ علی کا فرمان ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر ہوتا ہے، عورت بزدل ہوتی ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کسی خاندان کے مرد بہادر نہ ہو پھر عورتیں لڑنے میدان میں آ جائیں. ویسے صرف بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب توجہ اگر آپ مکمل رکھیں گے تو میں یہاں پہ ایک تجسس انگیز فکر سناؤں گا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے یہ سوال جناب عقیل ہی سے کیوں کیا؟ آخر اس میں بھی تو کوئی راز ہے. مولا علی نے یہ سوال جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ میں طالب علم ہوں، میں نے کتابوں سے سوال کیا، جو کتاب نے جواب دیا پہلے میں وہ سناتا ہوں. کتابوں نے مجھے جواب دیا کہ اس لیے جناب عقیل سے پوچھا کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. یہ عرب میں شجروں کا علم جانتے تھے اور کتنے ماہر تھے یہ بھی کتابوں نے لکھا. یہ چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے. یہ شانوں کی حرکت اور پاؤں رکھنے کا انداز اس سے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا.
عرب کے لوگ صرف انہیں پاؤں کا نشان دکھاتے تھے. یہ پاؤں کا نشان دے کے بتا دیتے کس قبیلے کا بندہ گزرا. عرب کاروبار پہ فخر نہیں کرتے تھے, عرب برادریوں پہ فخر نہیں کرتے تھے, عرب فخر کرتے تھے قبیلوں پہ. جو بڑے قبیلے میں پیدا ہو جاتا وہ ہمیشہ بڑا رہتا کیونکہ اس کا قبیلہ بڑا. میں کراچی شہر میں ایک بہت اعلیٰ مثال دینے لگا. یہ اتنے قبیلہ پسند لوگ تھے, یہ میدان جنگ میں دشمن کو سامنے کھڑا کر پہلے شجرہ سنتے تھے. یہ بغیر تعارف کے لڑتے نہیں تھے. یہ سامنے بندہ کھڑا کر کے کہتے رک, تلوار نہ نکالنا, پہلے بتا تیرا باپ کون, تیرا دادا کون, تیرا قبیلہ کون سا, تیرا خاندان کون سا. قبیلہ ہم پلہ ہوتا تو لڑتے, ورنہ میدان چھوڑ دیتے کہ جا چلا جا, تیرا قبیلہ ہمارے قبیلے کے برابر ہی نہیں. یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے بندے سے شجرہ سنتے تھے. اب میں لاہور تک تکلیف لے کے جاؤں گا کہ میں نے کراچی میں ایک بہترین اشارہ استعمال کیا تھا, لیکن مجمع نے خاموشی سے اپنے سر سے گزار دیا. یہ میدان جنگ میں بندے کو کھڑا کر کے پہلے بندے سے شجرہ سنتے تھے. اب پتہ چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. بادشاہ حسین ہاتھوں میں سلامت رکھے, لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ ہم لڑیں گے کیسے, ڈرتے اس بات سے تھے کہ میدان میں جا کے کیا بتائیں گے, کس کے بیٹے ہیں, کس کے پوتے ہیں. یہ احساس صرف علی کے پاس ہے کہ علی میدان جنگ میں آ کے دشمن کو کہتا تھا تلوار نکال, میں ابو طالب کا بیٹا. بسم اللہ. بڑی محبت کے ساتھ میں آپ کو مضمون سنانا چاہتا ہوں. پورے سال کی سالانہ محنت, پورے ملک کی ایک عظیم الشان شبیداری, اللہ بھائیوں کی محنت قبول فرمائے. علی نقی کا حکم تھا تو اس لیے میں نے موضوع حضرت عباس شروع کیا. اب جناب عقیل سے کیوں پوچھا, خصوصی آپ سے دعا جناب عقیل سے اس لیے کتابوں نے کہا کہ علم الانساب سے واقف تھے, شجروں کا علم جانتے تھے. بہت اچھی تسلی امیز جواب, تسلی بخش جواب کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف. اب میرا سوال کراچی میں اور میں کراچی میں سوال پڑھنے لگا. جناب عقیل علم الانساب رکھتے تھے, یہ میں بھی مانتا ہوں. میرا سوال ہے کہ پوچھ کون رہا. مولا حسین جوانوں کے ہاتھوں. نقی بھائی, ہمارے بھائی پوچھ کون رہا, پوچھ وہ رہا ہے. نا میں ہی بتاتا ہوں پوچھ کون رہا. اب وہ بھی نشانی میں بتاؤں, پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. یہ تو ہمیں کتابوں نے بتایا ہے نا کہ ذوالفقار گردن پہ رک کے پہلے شجرہ دیکھتی تھی. 7 پشتوں پہ بھی کوئی مومن ہوتا, یہ اس کی گردن پہ بھی نہیں چلتی تھی. اب پتہ چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا, کچھ باپ بیٹوں کی وجہ سے بچ گئے. اب میں کیا کیا بتاؤں. مالک اشرف نے پوچھا تھا مولا امیر المومنین سے آ کے کہ یا علی میں نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے. فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ. پوچھ رہے ہیں امیر المومنین
جو صاحب منبر سلونی ہے، جو زمین پہ بیٹھے آسمان کے رستے جانتا، جو آدم کی خلقت کے راز جانتا، جو تسخیر کائنات کو جانتا، وہ پوچھ رہا ہے کہ بہادر خاندان کون سا ہے؟ اب اگر میں وجہ پڑھوں تو پھر مجھے کراچی میں داد بے شک نہ دینا، لیکن دعا ضرور دینا، علمی اس طرح استعمال کرنا۔ مولا امیر المومنین کا جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتہ اللہ کو بھی تھا کہ عصا ہے، لیکن خدا نے پوچھا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کہتا اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے؟ موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ عصا ہے، اس کے ساتھ میں بکریاں ہانکتا ہوں، اسے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں۔ خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے؟ موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے یہ بھی کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی کر لیتا ہوں۔ کراچی آزمائے نہ عدل کرے، اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے؟ موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، فرشتوں نے صرف پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالو۔ اللہ نے بالکل ایسے ہی مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ کیوں کہا؟ تاکہ یہ فضائل پڑھے۔ اب جناب عقیل نے جو عباس کے ننہال کے فضائل پڑھے وہ میں سنانے لگا۔ جناب عقیل دیکھے کہتے اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے۔ جناب عقیل نے خاندان کا تعارف پڑھا، علی نے مسکرا کے فرمایا مجھے بھی یہی خاندان چاہیے۔ جناب عقیل چلتے ہوئے آگئے بنی کلاب میں۔ بنی کلاب کے عمران شرفا نے قبیلے کے باہر جا کے جناب عقیل کا استقبال کیا۔ دستور شرفائے عرب کے مطابق، اہل زبان تشریف فرمائیں، دستور شرفائے عرب کے مطابق، دستور عرب کے مطابق نہیں، عربوں کے قوانین اور تھے، عرب کے شرفا کے قوانین اور تھے۔ دستور شرفائے عرب کے مطابق 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا، کیونکہ عرب کے شریف قبیلوں کا رواج تھا یہ 3 دن سے پہلے مہمان کو واپس نہیں بھیجتے تھے۔ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا یہ توہین سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کم از کم 3 دن رکے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کے ہمارے قبیلے کی فضیلتیں بتائے، اپنے گھر جا کے ہمارے گھر کے خصائل بتائے۔ یہ 3 دن تک مہمان کو روکتے تھے، یہ 3 دن تک مہمان کو روکتے تھے۔ آج یہ رواج ختم نہیں ہوا۔ اگر آج بھی یہ شرافت کا قانون دیکھنا ہو تو کبھی کربلا جا کے دیکھ، حسین کا حکم ہے میرا زائر 3 دن سے پہلے نہیں جائے گا۔ آج بھی صرف 3 دن حسین روک رہا، دستور شرافت کے مطابق 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا۔ تیسرے دن کی شام ہوئی، اب توجہ فرمائیں، تیسرے دن کی شام ہوئی، حزام چلتے چلتے عقیل کے پاس آیا۔ یہ کراچی پورا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں منبر سے اعتراف کرنے لگا کہ اب میں اپنی خطابت نہیں کروں گا، اب میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لوں گا، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا جو گفتگو 2 سرداروں کے درمیان میں، بالکل حرف پڑھنے لگا، بالکل وہی الفاظ پڑھنے لگا جو دونوں سرداروں کے مابین گفتگو۔ اور پھر مجھے اعتماد ہے کہ سرداروں کی گفتگو سناؤں گا،
مجمع کی روحانیت اور ماحول کا اندازہ آپ لگائیے. اب میں بالکل مکالمہ پڑھنے لگا. جناب عقیل بیٹھے تھے, جناب حزام آئے, قریب آ کے زانو ادب کو تہ کیا, ہاتھوں کو جوڑ کے پہلا جملہ کہا, اے رئیس مکہ. کوشش کرو عبد الغازی کے نوکر بیٹھو. اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ, ایسی کون سی مصیبت, ابھی سے روکنا میرا بھائی, ابھی سے روکنا, تھوڑی دیر کے لیے روکنا. کون سی ایسی مصیبت ہوئی کہ آپ کو چل کے جو ادھر چھوڑ دو, میں نے آپ کے لیے روکا ہے. کیوں ایسی زحمت ہوئی کہ آپ کو ہمارے قبیلے پہ آنا پڑا؟ میں بالکل گفتگو پڑھنے لگا, ایک لفظ خطابت کا نہیں ڈالا, اور میں نے اب اندازہ کرنا ہے کون بندہ ہے جو صاحب نہج البلاغہ کے آباء و اجداد کے فضائل سننے کے لیے بیٹھا ہے. ہاتھ جوڑ کر کیوں ایسی زحمت کی کہ آپ کو ہمارے قبیلے پہ چل کے آنا پڑا؟ اتنا کہنا تھا. جناب عقیل نے سر اٹھایا, سر اٹھا کر اے حزام, آپ تو جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بنی کلاب کے ساتھ ایک بہت پرانے اور طویل تعلقات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس تعلق کو اب رشتے میں تبدیل کر دیں. اتنا کہنا تھا. حزام نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے کہتے ہیں اے عقیل ابن ابی طالب, یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد ہی اپنی فضیلت رکھتا ہے, یوں تو بنو ہاشم کا ہر نوجوان ہی اپنی خاصیت رکھتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کسی خاص جوان کے لیے آئے ہو؟ اتنا کہنا تھا. عقیل نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے کہا وہ مخصوص نوجوان میرا بھائی اور ابو طالب کا بیٹا علی ہے, علی کا نام آنا تھا. حزام نے ایک دفعہ عقیل کا چہرہ دیکھا, اپنے سر سے توجہ اتارا, سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا. بولو میرے اللہ تیرا شکر, میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا. با خدا مولا حسین کی عزت کی قسم تم نے سفر کی تھکن اتار دی. اتنا بہتر تم نے جملہ سنا, پھر اگلا جملہ بھی سننا. جناب حزام نے سجدے سے سر اٹھایا, چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. جناب عقیل کی آواز آئی, حزام تجھے اس رشتے کی اتنی خوشی ہوئی؟ حزام بولے اب بھی خوشی نہ ہو, ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہے, ہماری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام. ہمارے قبیلے صرف مرد غلام. بس سنتے چلے آئیے. ابھی تو صرف میں جناب عباس کی والدہ کی فضیلت پڑھوں, پھر غازی کا دنیا میں آنا, پھر غازی کا بچپن, پھر غازی کا شباب, پھر غازی کے حملے. دنیا نے پڑھا کیا غازی کو؟ صرف 10 دن کا کربلا میں عباس. حسین کے مشیر کو عباس کہتے ہیں. ہمارے قبیلے کے مرد غلام اور ہماری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام. نکی بھائی, جناب حزام کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا, چہرے پہ خوشی دیکھ رہے, لیکن عقیل رک گئے. خوشی تو بہت ہوئی کہ میرے گھر علی کا رشتہ ہے, لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے, فیصلہ میں نہ کروں, فیصلہ بیٹی سے کروں.
اب میں کراچی میں بیٹھ کے اہل زبان کے سامنے اس اگلے جملے کی داد نہ لے سکوں تو پھر میں نے یہ جملہ پڑھنا ہی چھوڑ دینا ہے. یہ ہے شریف قبیلوں کا رواج. رشتہ علی کا بھی ہو, ہائے ہائے ہائے, رشتہ علی کا بھی ہو, پھر بھی بیٹی سے پوچھا جاتا علی کا رشتہ بھی ہو. فیصلہ پھر بھی خود نہیں کرنا, فیصلہ بیٹی سے کروانا. اور یہ عزتوں والا گھر ہے, یہاں منتیں کر کر کے رشتے نہیں دیے گئے. یہاں دروازے پہ آ کے نہیں چھوڑے گئے. یہاں عزت والے قبیلے ہیں, یہاں عزت والوں نے گھر آ کے رشتے مانگے. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا. اتنا کہنا تھا, جناب حزام اٹھے اور گھر کی طرف. جب گھر کی طرف گئے, جناب حزام کے چہرے پہ خوشی, آج چلنے کا انداز نرالا. علی کا رشتہ, علی کا رشتہ, علی کا رشتہ. جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کھڑی تھی جناب حزام کی زوجہ ام البنین کی والدہ جناب سمامہ. جناب سمامہ نے حزام کو آتے دیکھا, دیکھ کر گئے حزام چلنے کا انداز نرالا, چہرے پہ خوشی نرالی. کیا ہوا ہے جناب حزام؟ دیکھتے سمامہ تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون آیا ہے؟ ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا ہے. علی کے رشتے کا نام آنا سمامہ نے دی, وہ علی جو خدیجہ کا داماد ہے, وہ علی جو ملیکۃ العرب کا داماد ہے. اس علی کا رشتہ اس علی کا رشتہ جو داماد خدیجہ ہے. جو پوری سبار مکمل توجہ, ہاں اسی علی کا رشتہ. تو حزام پھر مجھ سے کیوں پوچھا؟ فرمایا تجھ سے نہیں, جلدی کر فاطمہ سے پوچھ. جناب عباس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, کنیت بی بی کی ام البنین. یہی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل جاتا ہے جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی. جلدی کر بیٹی سے پوچھ, جلدی کر بیٹی سے پوچھ. اب جس بندے کی نظریں ہیں روحانی طور پہ یوں, وہ سخی عباس کے ننہال کے گھر میں کھڑا ہے اور صحن میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے, اسے اگلا منظر دکھاؤں. جناب سمامہ چلتی چلتی جناب فاطمہ ام البنین کے حجرے میں داخل ہو گئی. جناب حزام دروازے پہ کان لگا کے کھڑے ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں ماں اور بیٹی میں کیا گفتگو ہوتی ہے. پردے کے ساتھ عزت والی ماں غیرت والی بیٹی سے رشتہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. جناب سمامہ نے اندر آ کے کہا, اے فاطمہ, اے فاطمہ, تو جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ اگلی سطر جہاں جہاں سید بیٹھا ہے مجھے اندازہ ہوگا. جناب ام البنین نے سر اٹھا کے کہا, اے مادر گرامی, آپ جانتی ہیں ہماری گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانوں میں کون مرد ٹھہرے ہوئے ہیں. ہمارے گھر کی خواتین اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے. اما میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون باعزت مہمان آیا ہوا ہے, لیکن اما میں یہ جانتی ہوں آج 3 باتیں ہو گئی ہے. ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے, ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. اما جب وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے. اما اس کے چہرے پہ نورانی نقاب ہوتا ہے. اما یہ جو پچھلی رات گزری وہ بی بی میرے حجرے میں آئی. اما وہ اکیلی نہیں تھی, اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا, ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا, ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا, ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا. اما میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا, شہزادی تو ہے کون؟ اما اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھ کے کہا, مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہے ہیں. مبارک ہو.
या उसने मुझे कहा मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है। रिश्ता कबूल हुआ, अली के घर से बारात चली। मैंने रिश्ते का मंजर दिखाया, या अगर कराची मुझे इजाजत दे तो मैं बारात का मंजर दिखाऊंगा। इजाजत है जी नकी भाई, अली भाई, इजाजत है मैं बारात का मंजर पढ़ूं? ले जी मैं बारात का मंजर पढ़ने लगा। दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सेहरा, मुसम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी। जब बारात अली के घर से निकली, बारातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, कहीं दाऊद, कहीं ज़बूर पढ़ता हुआ दाऊद, इब्राहिम खुल्लत का ताज सर पे रखे हुए। जब ये बारात उम्मुल बनीन के दरवाजे में पहुंची, बाराती अदब से रुक गए। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हवा, कहीं आसिया। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल मैं इख्तिसार कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वरना इस मजमून में मैं जनाब समामा का ख्वाब पढ़ता, बीबी उम्मुल बनीन के ख्वाब पढ़ता। छोड़े, बारात पहुंची अली की। बनी कलाब वालों ने बारात को बिठाया। अब पूरा मजमा चुप हो, अकेले अबरार भाई से दाद देने लगे। पूरी कायनात को खिलाने वालों ने गाजी के नाना के घर से खाया। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलाम। बिस्मिल्लाह अली भाई। अमीर अल मोमिनीन ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। अली ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा, क्योंकि मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ता। मुझे नहीं खबर कि अबू तालिब कौन था। खुद पढ़ा अमीर अल मोमिनीन। हाँ, इमाम रजा का जब खुतबा हज था तो मामूर रशीद ने बेटी का रिश्ता दिया और याहिया इब्ने अक्सम को बुलाया। कहने लगा मेरी बेटी का निकाह। इमाम रजा फिर जगह से उठे, फिर मैं कौन पढ़ेगा? मामून ने कहा याहिया मेरे दरबार का सबसे बड़ा आलिम दी। मैंने कहा बिठाई से, तुझे नहीं खबर मैं मोहम्मद का बेटा हूं। मासूम अपना खुद पढ़ता। अमीर अल मोमिनीन ने अपना अक्द खुद पढ़ा। इज्जत के साथ इज्जत वाली शहजादी की टोली सैयदों के दरवाजे पे आई। 20 से 25 मिनट लगते मुझे अब्बास के दरवाजे पे अमीर की बारात जाते हुए, और अब्बास की वालदा को सैयदों के दरवाजे पे लाता हुआ दिखाते हुए, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी में सखी अब्बास की दहलीज पे सजदा करना है। बीबी आ गई सैयदों के घर में। शहजादी कहती है जिस रात गाजी ने आना था मेरे यहां विलादत पे कोई आसार नहीं था। इनके यहां बेटे बिस्तर पे नहीं आते, मुसल्ले पे आते हैं।
چلیں کراچی میں کیونکہ بد عقیدگی نہ پھیلے تو پھر عقیدے والی سطر پڑھنے لگا، کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، کوئی دھمکی نہیں دینے لگا، بڑی محبت کے ساتھ دلیل دینے لگا۔ دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا نہ منکر اٹھا سکے گا نہ گرا سکے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تو خدا نے حضرت آدم کا لباس چھین لیا، ایسا ہی ہے تو جو میری طرف رکھنا، ناروں سے ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ناروں سے فرصت، اللہ نے آدم کا لباس چھین لیا۔ کیوں چھینا؟ کیونکہ لباس جنت کا تھا اور آدم جنت سے جا رہے تھے۔ حضرت آدم جنتی تھے، مالک نہیں تھے۔ مالک ہوتے تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتے تھے۔ نانا دلیل سننا، دلیل دینے لگا ہوں ان کے آنے پہ۔ آج شیعہ گڑھ کے بچے ہو کے بحث کر رہے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ولادت کہیں یا ظہور کہیں۔ آؤ میں تمہیں اس لڑائی سے باہر نکالوں، آؤ تمہیں ولادت اور ظہور والی لڑائی سے باہر نکالنے لگا۔ عقیدہ پڑھنے لگا اور کراچی کی دیواروں پر لکھنے لگا۔ حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا، لباس چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آیا بغیر لباس کے آیا۔ کیوں؟ اس لیے جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا، اولاد لباس پہن کے کیسے آیا؟ صحابی بھی آئے گا بغیر لباس، مفتی بھی آئے گا بغیر لباس، محدث بھی آئے گا بغیر لباس، امام کعبہ کی نسل میں بھی کوئی آئے گا بغیر لباس۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی نسل میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ اب یا کراچی مانے یا پھر مجھے منوائے، یا پھر یہیں پہ اقرار کرو یا ممبر سے نہ اتر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدم کی نسل سے آیا ہے وہ بغیر لباس کی آیا ہے۔ اب تھوڑی جرأت مولوی تو پیدا کرنا، اگر کوئی لباس پہن کے آیا پھر تجھے ماننا پڑے گا۔ یہ پیدا نہیں ہوئے، یہ نازل ہوئے ہیں۔ میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے 12 میں سے ایک بھی بغیر لباس کا نہیں آیا۔ اگر کہو دلیل کیا ہے، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ وہ کہنا سجدہ، کہنا شرم کر، سجدہ بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ سجدہ، سجدہ، ہم اسے سجدہ بغیر لباس کے نہیں ہوتا۔ اگر بغیر لباس کے آئے تو سجدہ کیسے کیا؟ اگر لباس پہن کے آیا تو پھر ماننا کہ یہ ہماری طرح نہیں آئے۔ اگر ہم کہیں گے یہ 13 رجب کو آئے تو 13 تو چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا، یہ تھے۔ یہ رجب اور شعبان میں نہیں۔ نوجوان سکول کالجز کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ زمانے کی کسی قسم میں بھی نہیں آتے۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں میں نہیں۔ نہیں، سوکھی واوا نہیں دینی، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیے۔ نہ بات سمجھ میں آئے تو پھر ایک لمحے کے لیے گنجائش دینا، بات سمجھ میں آئے تو پھر بولنا۔ یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں۔ کیوں؟ یہ زمانے کے بعد نہیں، یہ زمانے سے پہلے ہے۔ یہ زمانے کے بعد ہوتے تو امام زمانہ نہ ہوتے۔ امام کہتے ہیں جو آگے ہو، یہ زمانے کے پیچھے نہیں، یہ زمانے کے آگے۔
ایک بندے نے میرے امام سے پوچھا تھا مولا جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ شاید اس صحابی کی نظریں ہمارے دور پہ تھی. اس نے کہا جس دور میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ علی نے کی عباس نے کی جملہ سننا جب کہا جس دور میں آپ کا کوئی نہیں ہوگا. امام کے چہرے پہ جلال آیا. امام نے کہا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم تھے نہیں ہم ہیں. غازی کی ماں کہتی ہے کہ اس رات مجھے علی کا حکم تھا کہ اے ام البنین اے فاطمہ آج رات مصلی نہ چھوڑ جاؤ آج تاکی بات ادا کر. بی بی کہتی حکم امیر المومنین کے تحت میں نے وہ رات شب بیداری کی. علی میرے دروازے پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتے اور میرے دروازے پہ آ کے کہتے کہ اب یہ تسبیح شروع کر اب یہ تسبیح شروع کر. بی بی کہتی رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی یا علی نے میرے دروازے پہ آ کے دھیمے لہجے میں کہا اے فاطمہ اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر. بی بی ام البنین کہتی میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کیا. ایک نور کا حالہ میرے چاروں طرف آیا. وہ اٹھتا اٹھتا اتنا بلند ہو گیا کہ وہ میرے مصلی سے لے کے آسمان تک چلا گیا. بی بی کہتی علی کی آواز آئی اے فاطمہ ذرا آنکھیں اٹھا کے عرش کی طرف دیکھ. بی بی کہتی میں نے نگاہیں اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا تو مجھے آسمان کے پردے ہٹتے ہوئے نظر آئے مجھے حجابات ہٹتے ہوئے نظر آئے. بی بی کہتی ہے میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے تسبیح کو اور تیزی سے پڑھنا شروع کیا. دروازے سے علی کی آواز آئی اے فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر. بی بی کہتی میں نے آنکھوں کو بند کیا. علی کی آواز آئی اب آنکھیں کھول. بی بی کہتی جب میں آنکھیں کھولی تو ایک بچہ مصلی پہ سجدہ کر رہا. مصلی پہ ایک بچہ سجدے میں کہہ رہا تھا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت میں یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت میں یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا جاگنا عباس کا. نعرہ حیدری یا عباس. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ مصلی پہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. حاجتوں کے دروازے کو عباس کہتے ہیں. حکم تھا علی نکی کا میں نے پورا کیا جتنا ہو سکا. اتنا پڑھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں کہ کچھ بھی نہ پڑھ سکا. فضیلت عباس کا ایک قطرہ بھی سمندر سے ادا نہ ہو سکا. عباس دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی غازی کی آنکھیں بند تھی. کتابیں کہتی ہیں کہ علی نے
उम्म अल-बनीन के हाथों से अब्बास को लिया, लेके अली ने देखा कि अब्बास की आंखें बंद हैं, दोनों मुट्ठियां अब्बास ने बंद की हुई। अली की आवाज आई, अब्बास आंखें खोल। अब्बास की आंख से आंसू आए। या इतनी देर में अली की बड़ी बेटी हुजरे में आई, रो के कहती, बाबा मुझे दे मेरी मां की दुआ। आलिया ने अब्बास को हाथों पे लिया। किताबें कहती हैं आलिया ने हाथों में लेके, अगली सतर में हाय से अंदाजा कर लूंगा कहां आदमी बैठा है। आलिया ने अब्बास को हाथों पे लेके अब्बास के बाजू चूमे, बाजू चूम के कहती आंखें खोल, मुझे ज़ैनब कहते। अब्बास की आंखें बंद रही। या हसन जैसा अमीर सहन में आया, आके ला गाजी मेरे हाथों पे दे। बीबी आलिया ने अपने हाथों से उठा के अब्बास हसन के हाथों पे दिया। मौला हसन जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है, ऐसे अब्बास को सीने से लगाकर मेरे कहने पे आंखें खोल, मुझे हसन कहते हैं। अब्बास की आंखें बंद रही हैं। मैं देखूंगा कराची कितना मातम कर सकता है। थोड़ी देर के बाद हुसैन अपने घर में आए। हुसैन ने देखा अली दरवाजे पे रो रहे हैं, ज़ैनब मुसल्ले पे रो रही है, हसन चौखट पे रो रहे हैं। आवाज दे के हसन रो के कहते हैं, आज अमीरों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है? फरमाया अब्बास दुनिया में आया है, किसी के कहने पे आंखें नहीं खो रहा। हुसैन ने अब्बास को हाथों पे लिया, रो के कहा, अमीरों को क्या पता गरीब कैसे गुफ्तगू करते हैं। ये कह के हुसैन की आवाज आई, आंखें खोल, मुझे गरीब हुसैन आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते हैं। अब्बास की आंखें खुली। अब्बास की आवाज आई, शहनशाह तेरे कहने पे खोल दी। यही जुमला जिंदगी के पहले दिन भी अब्बास ने सुना, और किसकी जुबान से सुना? हुसैन की। क्या? आंखें खोल। और जिंदगी के आखिरी दिन फुरात का किनारा, हुसैन का जानू, अब्बास का सर, माथा चूम के कहता, आंख खोल मैं तीर निकालू। न मैं पढ़ सकूंगा गाजी की शहादत, न बर्दाश्त होगी तुमसे अब्बास की शहादत। ये करबला के मक्तल का पहला शहीद है, जिसके मैदान में घोड़े से गिरने के बाद सैयदादियों ने पत्थरों का मातम किया। रो रो के कहती है, वाह हिजाबा, वाह मोहम्मदा। जितने मातमी बैठे मुझे बोल के बता, आज हमारी बहनों पे कोई मुसीबत आए, न कि भाई वो सीधी अलम पे जाती, रो के जाके कहती है, मौला मेरा भाई मुसीबत में है, मौला मेरा भाई परेशानी में है। कराची वाले मुझे बोल के बताओ, आज हमारी बहनों को अब्बास में इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास में कितना मान। रो रो के कहती थी, मेरा अब्बास अभी जिंदा है, सैयदादियों चादरों की फिक्र न करना। अजरों को अल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत कबूल फरमा, अली की बेटी इनसे राजी होके चली जाए। बचपन था सखी अब्बास का, आवाज माई की थोड़ी बढ़ा सकना, बचपन था सखी अब्बास का। किताबें कहती हैं अब्बास उतना जमीन पे नहीं चले जितना बहनों के हाथों में रहे। अली की बेटियों ने अब्बास उठाने के वक्त मुकर्रर किए हुए थे। ज़ोहरैन तक एक अली की बेटी अब्बास को उठाती थी, मगरबैन तक एक अली की बेटी अब्बास को उठाती थी। इतना आलिया ने अब्बास उठाया। मातमियों की हाय के लिए जुमला पढ़ना लगता, कितना अब्बास उठाया। किताबें कहती हैं आलिया के एक हाथ में कुरान होता था,
दूसरे हाथ में अब्बास होता था। बार बार अब्बास के बाजू चूमती। अब्बास चलने के काबिल हो गए। अब अब्बास अपने घर आए। घर में बैठी थी अब्बास की मां उम्मुल बनीन। बीबी ने आते हुए अब्बास को देखा। बीबी की आवाज आई, अब्बास। जी अम्मा। मेरा करीब आ। अब्बास करीब आए। बीबी रो के दी, अब्बास कहां से आए हो? अब्बास की आवाज आई, अम्मा बहनों के घर से। मैं मुसाहिब शुरू करने लगा। बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास को गोद में बिठाया, पेशानी चूम के कहती, अब्बास पहले तू छोटा था, अब तू बड़ा हो रहा है। आज मैं तुझे बताऊं, उनके घर न जाया कर। वो तो भाइयों से भी पर्दा करती है, वो तो बापे से भी पर्दा करती है, सारा सारा दिन तुझे उठा के फिरती है। वो तो कनीजों के सामने भी कभी ऊंचा नहीं बोली। अब्बास उनके घर न जाया कर। अब्बास रो के, मेरे जाने से क्या होता है? बीबी रो के कहती, वो बतूल की बेटियां हैं, तू कनीज का बेटा। अब्बास ने मां के हाथ चूमे, रो के कहता है, अम्मा मैं कनीज का बेटा हूं। अब्बास तो उनकी कनीज का बेटा है। अब्बास हाथ बांध के कहते, जो चाहता रहा वो माफ कर, अब नहीं जाऊंगा। रात गुजर गई। रात अब्बास आलिया के घर ना आए। बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम मेरा दिल घबरा रहा। पूरा दिन पूरी रात गुजर गई, अब्बास क्यों नहीं आए? अली की बेटियां तहज्जुद पढ़ के अब्बास के घर आई। सामने अब्बास बैठे। बीबी की आवाज आई, अब्बास। दूर से हाथ में, जी आका जानी। रोक गई, मुझे बहन क्यों नहीं कहता? रोक गया, मुझे नहीं पता था, मैं तेरी कनीज का बेटा। बीबी रो के कहती, अब्बास फिर मेरे घर क्यों आता रहा? रो के कहता, जो आता रहा वो माफ कर दे। आज के बाद मैं तुझे बहन नहीं कहूंगा। किताबें कहती, फिर हसरत रही अली की बेटी की कि अब्बास मुझे बहन कहे। फिर अब्बास ने बीबी को बहन नहीं कहा। हुसैन मौला से कितनी वफा की, एक जुमला पढ़। एक दिन मौला हुसैन हुजरे में थे। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास। गाजी दौड़ गया, जी मौला। इतनी जल्दी अब्बास को आते देखा, हुसैन रो पड़े।